محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کے بعد ابو طالب کو شرف خدمت عطا فرماتے ہیں، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں۔ ابو طالب اب جب ملک شام جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے چچا، آپ مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ میرے والدین کے وصال کے بعد میرے دادا نے میری نگرانی آپ کے سپرد کی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سفر میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کہا مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سفر بڑا پرخطر ہے، اس میں بہت سارے خطرات ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے لیے خطرات ہیں اور تم بچے کو بھی ساتھ لے رہے ہو۔ کہا لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا اور میں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لیا اور ہم ملک شام کے سفر پر نکل گئے۔ راستے میں روایت میں آیا کہ جب یہ قافلہ ایک مکان کے پاس سے گزرا تو وہاں پر عیسائیوں کا ایک پادری رہتا تھا۔ وہ پادری محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آ کر دیدار کرنے لگا اور ابو طالب سے پوچھنے لگا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے۔ پادری نے کہا یہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا، اس کے والدین پردہ کر چکے ہیں۔ اگر میں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ باتیں سچی ہیں تو اس کے والدین پردہ کر چکے ہیں اور آپ اس کے کوئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، باپ نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب نے کہا تو ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ پادری نے کہا کیونکہ ان کا چہرہ نورانی چہرہ ہے اور ان کی آنکھیں نورانی آنکھیں ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی جانے، رب جانے تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ پادری نے کہا تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دو، صرف اس بات کو سمجھ لو کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھو، وگرنہ یہودی اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا کہ یہ قافلہ یہاں سے آگے بڑھ گیا، پھر قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، پھر ایک پادری نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور اس نے بھی ابو طالب سے اسی قسم کی گفتگو کی۔ ابو طالب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں اے بھتیجے، کیا آپ سن رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اے چچا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں کا انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، رب العالمین قادر مطلق ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو جو سب سے پہلی دعوت ایمان دی وہ اس موقع پر دی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کا انکار نہ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ یہ پہلی دعوت اسلام تھی کہ جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو دی۔ اب یہ قافلہ پھر آگے بڑھا اور روایت میں آیا کہ چلتا ہوا یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا۔ بصرہ کے مقام پر عام طور پر تجارتی قافلے جس جگہ پر رکتے تھے وہ مکان ایسا مکان تھا کہ اس کے قریب ایک راہب کا بسیرا تھا، اور یہ راہب بڑا مشہور و معروف تھا، لوگ اسے بحیرہ کہتے تھے کہ یہ اپنے معاملات میں اپنی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا تھا، کوئی آئے یا کوئی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بحیرہ راہب کے مکان کے باہر حسب معمول اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ اب کہا کہ جب بحیرہ راہب، تو بحیرہ جو ہے وہ خلاف معمول اپنے مکان سے باہر آ گیا، اور وہ راہب کے جو کبھی اپنے مکان سے نکل کر کسی سے بات کرنا تو درکنار کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، آج وہ باہر آ گیا اور باہر آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے یہاں تمہاری ایک دعوت رکھوں اور میں تمہیں اپنے یہاں کھانے پر بلاؤں۔ تو لوگ جو ہے قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ راہب کہ جو ہمیں کبھی پوچھتا نہیں تھا، ہم ہزاروں مرتبہ یہاں سے گزر چکے ہیں، آج یہ پوچھنے سے بھی کئی گنا آگے بڑھ گیا ہے اور دعوت پر بلا رہا ہے۔ ایک آدمی راہب سے کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، ہم تو پہلے بھی یہاں سے کئی مرتبہ گزرے لیکن آپ نے کبھی ہمارا حال تک دریافت نہیں کیا اور آج آپ ہمیں کھانے پر بلا رہے ہیں۔ راہب کہنے لگا پہلے جو معاملہ ہوا وہ میری طرف سے بے ادبی تھی،
میری طرف سے گستاخی تھی، اور اب میں مہمان نوازی کے گڑ جان چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ضیافت کا شرف بخشو۔ اصل معاملہ کیا ہوا تھا؟ اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ قافلہ محبوب کریم علیہ السلام کے ہمراہ دور سے اس وادی کی طرف آ رہا تھا، تو راہب اس قافلے کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھتا ہے کہ پورے قافلے میں ایک نورانی چہرے والا بچہ ہے، کہ چاروں طرف قافلے میں دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن یہ بچہ جہاں جہاں جاتا ہے ایک بادل کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور کہا کہ جب یہ قافلہ قریب آیا تو راہب نے دیکھا کہ اس قافلے کے اکثر لوگوں نے جس گھنے درخت کے نیچے قیام کیا ہے، جب یہ قیام مکمل ہو گیا تو یہ بچہ بھی اس درخت کے نیچے قیام کرنے کے لیے گیا، لیکن دیکھا کہ درخت کے نیچے جگہ ختم ہو گئی ہے، تو بچہ جو ہے وہ ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، درخت سے ہٹ کر دوسری طرف اوٹ پر پناہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ درخت اسی طرف جھک جاتا ہے جس طرف اس بچے نے جلوہ افروز ہونا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ جب بحیرہ نے دیکھا تو وہ اشش کر اٹھا۔ حضور علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل تو ہر جن و حجر، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے مامور کیا ہوا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل کرے، بلکہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ان کے لیے جو حکم دیا گیا تھا کہ سارے کے سارے فرشتے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس پر بھی علماء نے لکھا کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا، اور اصل میں یہ سجدہ محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو تھا۔ بحیرہ محبوب کریم علیہ السلام کا قریب سے دیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اگر صرف محبوب کریم علیہ السلام کو بلایا تو لوگ نہ جانے کیا محسوس کریں، لوگ ان کے بارے میں خطرہ محسوس کریں گے، تو اس کے لیے اس کے ذہن میں ترکیب یہی آئی، یہی پلان آیا کہ پورے قافلے والوں کی دعوت کی جائے، اور اس طرح قافلے والے جب قریب آ جائیں گے تو میں اس بچے کو بڑے غور سے اور بڑے قریب سے دیکھ لوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ قافلہ بحیرہ کی دعوت پر اس کے کلیسے پر پہنچتا ہے، سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جس نورانی چہرے کا یہ بحیرہ انتظار کر رہا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ آ کر پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے سارے قافلے کے لوگ آ گئے ہیں؟ کہا کہ ایک بچہ ایسا ہے جسے ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، بے اختیار منہ سے چیخ نکلتی ہے، کہنے لگتا ہے ارے میں نے تو سب کو دعوت دی تھی، دل میں گویا کہ پکار کر کہہ رہا ہے، دل کی آواز زبان پر آ نہیں سکتی کہ ارے اس بچے کے لیے تو میں نے تم سب کی دعوت کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی غلام، آپ کا کوئی بچہ، قافلے کا فرد واحد بھی کوئی باہر نہ بچے، بلکہ سارے کے سارے لوگ میرے کلیسے پر آ جائیں۔ اب محبوب کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے ہیں اور لوگ ضیافت میں مشغول ہیں۔ بحیرہ محبوب کریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اسألوک بحق اللات والعزى الا ما اخبرتنی عما اسألوک عنہ۔ پہلا سوال جو اس نے حضور علیہ السلام سے کیا، یہ سوال امتحاناً تھا، یہ سوال اس بات کی آزمائش کے لیے تھا کہ مجھے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ یہ بتائی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام بتوں سے سخت نفرت رکھتے ہوں گے۔ تو یہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑے بتوں کے نام لیے، کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں آپ سے جو سوال کروں آپ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے لا تسألنی باللات والعزى، مجھ سے لات اور عزیٰ کے نام سے سوال نہ کر، شیئن کسی بھی چیز کا، فواللہ ما ابغض شیئن قط بغضہما، میں جتنی زیادہ ان دونوں سے نفرت رکھتا ہوں اتنی زیادہ کسی اور سے نفرت نہیں رکھتا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے یہ جواب سن کر مطمئن ہوتا ہے، کچھ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، پھر کہنے لگا کہ میں آپ سے کس طرح سوال کروں؟ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھ سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کر،
تو مجھ سے اللہ کے نام کے ساتھ جو جو پوچھے گا میں تجھے صحیح جواب دوں گا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سوالات کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے متعلق، حضور کی پیدائش کے متعلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے متعلق پوچھتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مبارک پیٹھ کا دیدار کر لوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شانوں سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو مہر نبوت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ آخری نشانی کہ جو نشانی اس نے دیکھنی تھی وہ بھی دیدار کر لیا، مہر نبوت کا جھک کر اس نے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، اور پھر دل ہی دل میں یہ کہنے لگا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابو طالب سے کہتا ہے میں تمہیں ایک ہی بات کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ تم اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا۔ کہا کیا وجہ ہے، تم اس بات کی تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ھذا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ھذا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور توصیف آج 1400 سال کے بعد کوئی چھپانے کی کوشش کرے تو منہ کی کھائے گا، کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و توصیف تو تب سے عام ہے کہ جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی حضور کے گن گا رہے تھے، گا رہے ہیں اور گاتے رہیں گے۔